سب سے پہلے آن عباس بپی صاحب آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سینٹر سٹیج ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا، یہ کیا کوئی کنفیوژن ہے، تضاد ہے، کیا ہے؟ اس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے لیے انہوں نے ایک گو ہیڈ دیا، اور اس کے بعد آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ملاقات اور کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوی دیکھتے یاد رکھیے کہ پچھلے کوئی 6 ماہ میں جتنے بھی دوست خان صاحب سے جا کے اڈیالہ ملے، جب کبھی انہوں نے جا کے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں ہمیں حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو خان صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. ایک چیز کنڈیشن ہمیشہ ڈالی، انہوں نے کہا جی اگر پاکستان کی مفاد میں ہو تو ضرور بیٹھو، اگر میری ذات یا بشرا بی بی کے مفاد کا ایشو ہے یا ان کی کوئی رہائی کے والے سے بات ہے، یہ نو گو ایریا، اس پہ بات نہیں کرنی. یہ وہ پروسیس ہے جو ہم عدلیہ کے تھرو لڑیں گے، جو ایک جوڈیشل پروسیس ہے. آلدو کہ سارے کیس فکٹیشس ہیں، فریولس ہیں، بڑے عدت سے لے کے القادر تک ہر کیس فریولس ہے، لیکن انہوں نے کہا جی میں رول آف لا کہتا اپنی ذات کے تحت. جہاں تک ایشو ہے بلوچستان کے ایشوز ہیں، جہاں تک کے پی مشن کا ایشو ہے، مائنز اینڈ منرل کا ایشو ہے، سندھ کی نہروں کا ایشو ہے، پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. آپ کو پتا ڈیرہ غازی خان میں، توسے کے ڈسٹرکٹ میں جو اس وقت طالبان کے حالات ہیں، ایون کہ مطلب میاں والی میں کمر بشانی والی سائڈ جو بنو کے جرنی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں جو ایشوز ہیں، ان حوالے سے جب کبھی خان صاحب کو کہا گیا کہ جی حالات ایسے ہیں، ہمیں ایک نیشنل لیول کی پالیٹکس کرنی پڑے گی، اس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ واحد وہ فورس ہیں جو کہ تمام پاکستان کی فیڈریشن کی اکائیوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ خان صاحب نے کہا فیئر انف، میں اپنا رول پلے کروں گا. سو اعظم سواتی صاحب سے لے کے اس سے پیچھے 6 ماہ جب کبھی ہماری لیڈرشپ گئی، انہیں خان صاحب بات کرنی پڑی، انہوں نے کہا جی بات ضرور کرو. He never said no to anyone. پھر لوگ اپنے اپنے معنی سے اس کی ایک ڈسکشن کرتے رہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شاید اپنے لیے مانگ، اپنی ذات کے لیے نہ انہوں نے پہلے دن کہا تھا نہ اب کہا تھا. اٹس جسٹ ڈیفائننگ، یہ نیریٹو بن جاتا ہے، آپٹکس کریٹ ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف بن جاتے ہیں. ادروائز خان صاحب اگر مثال کے طور پہ if he really wanted that، اگر وہ اس طرح کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے، ڈو یو تھنک ان کو اعظم سواتی صاحب یا میرے جیسے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ یہ کہ ڈائریکٹلی ٹاک اڈیالہ میں کس کا ایکسیس ہے؟ نہ میرا، نہ ملک صاحب کا، شاید نہ چند صاحب کا ہوگا. جن کا ایکسیس انہوں نے جانا ہے، بات کرنی خان صاحب کے ساتھ، بات ہونی، سیٹل ہو جانی ہے. Why do we need a third party for it? So it doesn't make any sense کہ تیسرے بندے کو انگیج کر کے جا رہے ہیں کہ تم لا کے بات کرو تاکہ میرا ایکسیس ہو. جیسے انہوں نے بات کرنی ہے، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کئی بار کہا بھی کہ بات چیت کے لیے تیار ہے، پھر انہوں نے دروازے بند کر دیے، پھر وہ حکومت کے لیے کہتے تھے بات نہیں کرنی، پھر حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہوئے، پھر ان کے دروازے بند کیے. ہر بات جہاں تعطل کا شکار ہے وہاں پہ ایک مائل سٹون آ رہا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی، اس وقت ڈسکشن کی بات ہو رہی تھی، اچانک ایم این ایز اٹھ گئے، 10-12 ایم این اے اٹھ گئے. پیک آرڈیننس کی بات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جب اجلاس ہو رہا تھا، ہم نے کہا ہمیں خان صاحب کا ایکسیس دے دیں، ملاقات نہ دی گئی، کیونکہ ہمیں تھا کہ شاید وہاں کے پی کا جو آپریشن ہے اس کی اجازت مانگی جائے گی کہ جی کے پی میں آپریشن. اب خان صاحب سے پوچھے بغیر آپ اتنا بڑا ڈیسیژن کریں جو کے پی کے عوام شاید اس پہ آن بورڈ نہ ہو، تو سی ایم علی مین گنڈا پور شاید واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اٹ آن بورڈ. تو انہوں نے کہا جی مجھے پہلے خان صاحب سے بات کروں گا، یہ نہ کہ آپریشن کی بات ہے. تو ہم نے بھی ان کو لمیٹڈ پاور کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ ڈسکشن ضرور کر کے آئیں، ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو تھوڑا سا بیک سائڈ. سو ہر ایشو پہ جب خان صاحب سے بات کے والے سے بات ہوئی یا ہم ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، کوئی نہ کوئی کنفیوژن گورنمنٹ کی سائڈ سے آتی رہی. ادروائز یقین جانیے اٹ واز نیور اباؤٹ ہز اون ذات کے والے سے کوئی بات نہیں تھی. پاکستان کی ایک نیشنل جو پالیٹکس، انہوں نے کہا قوم اور ملک کی خاطر وہ تیار ہے، اور وہ آج بھی بات